صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے ہیں، دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ خلد کا جوڑا زیب بدن ہے، خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، 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 معراج کو دونوں جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد کے اندر رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہی نہیں تھی، تو صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے بلکہ ثواب کے لیے کریں گے۔ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا ایک سلسلہ تھا علم کی باتیں، اس میں ایک سوال کیا گیا کہ رجب کے 27ویں رجب کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے، تو اس میں میں نے یہ بیان کیا کہ ایک روزہ رکھنے پر 60 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو یہ غلطی ہو گئی، یہاں پر 60 سال نہیں بلکہ 60 ماہ کا اس کے اندر ذکر ہے، تو اس میں رجوع بھی کرتا ہوں، اور آپ بھی آج اگر اسے بیان فرما دیں کہ 27ویں رجب کے روزہ رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ مفتی صاحب سے جو وہ سبقت لسانی ہوئی، شاید یہ 60 ماہ کہنے گئے ہوں گے تو 60 سال ہو سکتا نکل گیا ہو، تو وہ حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، جو رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 60 مہینے کے 5 سال ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ایک روایت یہ بھی نکل کی ہے اس میں بھائی 5 سال کا تذکرہ، کہ 5 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی بیان کی گئی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27 رجب ہے۔
اس کے علاوہ بھی روزوں کے فضائل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 648 صفحہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی. جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو. تو یہ اپنے کل کا روزہ رکھنا ہے. تو رات اگر عبادت میں گزارتا ہے، یہ رات عبادت میں گزارنے کی شرط اس کے وہ جو 100 سال کے روزوں کا تذکرہ جو کیا گیا، تو اس میں رات بھی عبادت میں گزرے. اب جیسے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی ہے، اب وہ ہے فجر بھی باجماعت پڑھے اور رات بھر وہ عبادت کا ثواب تو ملتا، لیکن میں اس حدیث سے اس کو مطلب کوئی تشریح میں لے نہیں سکتا، میں نے پڑھا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جو رات گزارے عبادت میں، مثال کے طور پر فیضان مدینہ میں جو اس وقت آئے ہوئے ہیں وہ شروع سے یہیں عشاء بھی یہاں پڑھی ہے اور یہ سلسلے میں یہ شریک ہیں، تو یہ اس وقت عبادت میں ہیں جب تک یہ یہاں رہیں گے. اب یہ جس کی جو نیت ہے، اب کوئی جیب کاٹنے کے لیے بھی آیا ہوگا، کوئی کسی کا بیگ چرانے کے لیے بھی آیا ہوگا، تو وہ عبادت میں نہیں آیا. جو واقعی نے کچھ سننے کے لیے دین کی باتیں اور اللہ رسول کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہوئے، وہ لوگ عبادت میں اس وقت ہیں. جو بول رہا ہے وہ بھی عبادت میں، جو سن رہا ہے وہ عبادت میں، جو مدنی چینل پر سن رہا ہے وہ بھی عبادت میں. کہ ظاہر ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ دنیاوی باتیں تو نہیں کر رہے نا، آخرت کی بہتری کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو نیکی کی دعوت ہے یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے الحمدللہ. تو رات جس کی عبادت میں گزرے اور دن روزہ رکھے تو اس کے لیے 100 سال. اور باقی دیگر روایتیں بھی میں نے آپ کو عرض کی جو روزہ رکھنے کی ہیں. لیکن جو اعلیٰ حضرت کی میں نے ابھی فتح رضویہ کی روایت بیان کی، اس میں یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا بھی کرے. تو جیسے کل کا روزہ بھی رکھنا ہے اور کل دعا افطار بھی کرنی ہے. اب یہ مدری چینل پر تو میں امید کرتا ہوں کہ دعا افطار کا سلسلہ ہوگا، اپنا بڑے دن کو ہوتا ہے، ہر پیر کو بھی ہوتا ہے. اور نہ ہو تو گھر میں اپنے سب مدنی چینل پر حاضر ہو سکیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو گھر میں بھی اپنے طور پر جہاں بھی ہوں، مسجد میں ہوں، تو اس وقت دعا کریں. تو یہ دعا افطار جو ہوتی ہے نا، یہ عام طور پر ہمارے ہاں یوں سمجھتے ہیں لوگ کہ افطار سے پہلے کی جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی افطار سے پہلے کی جاتی ہے، لیکن اصل جو رمضان شریف کے روزوں میں تو یہ باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے وضاحت فرمائی ہے کہ افطار کے وقت کی جو دعا سے مراد یہی ہے کہ روزہ افطار کرے. مثال کے طور پر کھجور کھائی یا پانی کا گھونٹ پیا، روزہ افطار ہو گیا، سورج ڈوب چکا ہے، اب دعا کرے. تو یہ قبولیت کا وقت ہے دعا کی. فتاوی رضویہ میں جو روایت ہے کہ جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزے کا ثواب لکھے، اس کو اعلیٰ حضرت نے بطور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا. یہ موقوفاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. چلو وہ میرے پاس فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر لکھا ہوا ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے کوئی روایت ہو بھی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کو موقوفاً روایت کیا. چلو میں اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہی بیان کر دیتا ہوں. تو یہ میرا جو کلپ وائرل ہوا ہے تو مجھے پتا نہیں، میں آپ نے بتایا تو پتا چلا، صوتی پیغام دے دیتے. لیکن خیر اب وہ جو یہ تو تیر تو کمان سے نکل گیا، ایک بار یہ صوتی پیغام یا جو بھی کلپ ہے نا وہ نکل گیا نا، اس کا پیچھا نہیں ہو سکتا، وہ گیا، وہ چلتا رہے گا، پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. اس کی لائف بھی لمبی ہوتی ہے. اللہ پاک کرم فرمائے، گناہوں سے ہم کو بچائے. تو یہ کہ جن کے پاس میرا وہ کلپ ہے یہ اس کو مطلب ڈیلیٹ کر دیں. جو ہم نے رات کو ہی مطلب یعنی کہ آج رات کو گزشتہ رات کو ہی کیا تھا، اب تو پتہ نہیں لاکھوں تک پہنچ گیا ہوگا.
सीजन है ना, हाँ इवेंट है ना खास इसका। तो फतह रज़विया शरीफ जिल्द दहुम यानी 10 वॉल्यूम 10 आला हज़रत फरमाते हैं अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मौकूफन मरवी, जो रजब की 27वीं का रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके लिए 60 महीनों के रोजों का सवाब लिखे, और वो दिन है जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगंबरी लेकर नाजिल हुए। जो भी एहतियाती अंदाज इख्तियार किया गया, आपने भी एक बात जो आपको पोस्ट मिली आपने वो बयान की, तो यहाँ तो ये तो लाखों लाख के साथ हो रहा होता है कि पोस्ट मिलती है और ये बयान किया जाता है, और फिर ये अभी जो आपने इसका जो दूसरा अंदाज इख्तियार फरमाया, तो इसको हम अपने ऊपर कैसे लें? तो ये मेरे को पोस्ट नहीं मिली, मैंने रिवायत कहा है फैजान रजब रिसाला अपना जो मकतबतुल मदीना का है ना, उसमें है ये। अच्छा, हाँ मैंने निकलवाया है, मैंने वो अवामी जो पोस्ट आती है ना उस पर भरोसा नहीं करता मैं, फिर ऐसे मौके पर फिर कोशिश करता हूं कि किसी तरह इसकी तस्दीक हो जाए। हदीस पाक वगैरह खासकर जो ये शरई मसाइल और ये अहकाम होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ, और कई बातें ऐसी होती है कि उनमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो कई बातें होती है कि मजा आता है कि यार इसको वायरल करो, लेकिन कई बार मैं रुक जाता हूँ कि यार कहीं है रॉन्ग नंबर तो नहीं है, फेक तो नहीं है। लेकिन खासकर वो शरीयत के अहकाम हो, अहादीस मुबारका हो, इसमें तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जब तक किसी मुस्तनद सुन्नी आलिम से पूछ न लिया जाए और वो तस्दीक करे कि हाँ ये दुरुस्त है, किताब में मौजूद है वगैरह, तो फिर आगे बढ़े आदमी। इतना फिर वहीं इसको रहने दे और डिलीट भी कर देना चाहिए जिसकी कंफर्मेशन ना हो। तो मैं अभी बयान कर रहा था और अभी मुझे वो बयान करना था नमाज के ताल्लुक से, जी तो नियत मैंने यही की कि क्योंकि नमाज की दावत और नमाज के ताल्लुक से कुछ मदनी फूल देने थे, तो मैं चाहूँगा कि आप आज की इस रात की मुनासिबत से जो 50 नमाजों वाला जो वाक़िया है वो भी बयान कर दें, और उसके मुतालिक जो नमाज के ताल्लुक से जो मदनी फूल हैं वो बयान करें। माशाल्लाह एक अच्छी तादाद जमा होती है। अल्लाह करे कि जब हम यहाँ से उठें तो नमाजी बनकर उठें। अल्लाह करे, अल्लाह करे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज मैं आपको ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 8 से हदीस नंबर 27 सुनाता हूँ, 27वीं रात की निस्बत से। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साये में होंगे। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, नंबर 1 वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर 2 मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। नंबर 3 मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तमाम आशिकाने रसूल को शब मिराज मुबारक हो। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शअबाना वबल्लिगना रमज़ान। शादुला बना आशिराते। तमाम आशिकाने रसूल को शब-ए मिराजुन्नबी मुबारक हो। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमज़ान। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसल्लम। कतु इमाम इलिया
بابا جان آپ کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بابا جان دعا کی مدنی التجا ہے۔ ماشاء اللہ، خیر مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارك لنا بارک لنا في رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلى الله على محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ کلاس روم میں بغیر وضو اسلامیات کی کتاب ہاتھ سے پکڑ کر پڑھنا کیسا؟ سر، دینی کتاب کو چھونے کے لیے وضو ہونا مستحب۔ بغیر وضو دینی کتاب کو چھو سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، البتہ جہاں قرآنی آیت لکھی ہے یا اس کا ترجمہ لکھا ہے آیت کا، اس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اس کے عین پیچھے یا ٹھیک پیچھے بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے بے وضو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یوں اسلامیات کی کتاب پڑھانا یہ بھی جائز ہے بغیر وضو۔ تلاوت قرآن بھی بلا وضو بے وضو جائز ہے۔ ہاں، غسل جس پر فرض ہو اس کے احکام جدا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا اور چھو بھی نہیں سکتا، وہ چھونے کے احکام تو موجود ہیں، تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے کہ کچھ کم کر دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رب خفف علی امتی، یعنی اے میرے پروردگار میری امت پر تخفیف فرما، یعنی کمی کر دے۔ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی، یعنی اب 45 رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالی کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئی۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے گناہ نہ کرے تو اس کے نام عمل میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کے الفاظ تو ختم ہوئے پورے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی 5 سے بھی کم کروانے کا مشورہ دیا. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یعنی کہ مجھے حیا آتی ہے یہ فرما دیا کہ اب یعنی کہ جانے کے لیے آپ اس شرم آئی. نمازیں تو 5 ہم پر فرض ہیں لیکن یہ کہ ثواب 50 نمازوں کا ملے گا جیسا یہ حدیث پاک پہ ہم نے سنا. یہ نمازیں یہ سچی بات ہے کہ اللہ پاک کا انعام ہے تحفہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا کیا گیا. نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ دیگر احکام جو بھی ہیں چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے زکوٰۃ ہو یہ سب زمین پر یعنی کہ یہ فرض کیے گئے لیکن نماز فرض کرنا جب طے ہوا یہ اللہ کریم کو تو سب پتا تھا کہ نماز فرض کرنی ہے. تو جب نماز فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یعنی کہ عرش پر بلایا اور اللہ پاک نے اس شان طریقے پر شان و شوکت سے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا. نماز کی اہمیت سے دیکھیں ہم کس طرح یہ شان سے یہ ہم پر فرض کی گئی. 5 پڑھیں تو ملے بھی 50 کا ثواب اور اللہ کو پہلے سے ہی سب معلوم تھا. 50 دینا پھر کم کرواتے یہ سب پہلے سے ہی اللہ کو کیا پتا نہیں ہے سب پتا ہے پہلے سے. بہرحال یہ کہ محبوب کریم کا بار بار بارگاہ خداوندی میں جانا. علماء پھر اس میں کچھ نقطے بیان فرماتے ہیں کہ وہ بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں کا دیدار کرتے کہ جو آنکھیں ابھی پروردگار کا دیدار کر کے آئی ہیں. تو اب یہ کہ سب راز کی باتیں ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بلکہ کسی بھی نبی کے لیے دنیا میں اللہ پاک کا جاگتی حالت میں آنکھوں سے دیدار یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کسی نے بھی نہیں کیا. یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے اسپیشلٹی ہے کہ صرف اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا دیدار اس طرح کروایا جاگتی حالت میں آنکھوں سے. ہاں باقی خواب میں دیدار تو اولیاء کرام کو بھی ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے اس کی بھی حکایتیں ہیں کئی حکایتیں ہیں. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 مرتبہ دیدار ہوا اللہ پاک کا. تو یہ بہرحال کہ نماز ہے اور نماز کسی صورت سے معاف نہیں ہے. شاید یہ کہ یہ 5 کے بارے میں بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کہہ دے کہ اگر یہ واپس تشریف لے جاتے تو ہو سکتا تھا 5 نمازیں بھی معاف ہو جائیں کچھ بھی نہ رہے لیکن نہیں یہ فائنل تھا اللہ کریم کی مشیت میں کہ یہ 5 نمازیں امت نے پڑھنی ہے ان پر فرض ہے. اب یہ پڑھیں تو کئی خوش نصیب الحمدللہ پڑھتے ہیں. ایسا بھی نہیں پہلے نمازیوں کی تعداد تو بہت ہوتی تھی آہستہ آہستہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. صحابہ کرام علیہ الرضوان جیسے 100% نمازی تھے ایک بھی صحابی بے نمازی نہیں تھے. تابعین کا دور آیا تابعین کی بھی اکثریت جو تھی وہ نیک پرہیزگار تھی اور غیر فاسق تھی لیکن کچھ تابعین میں ایسے بھی ہوئے کہ جو مطلب گناہوں میں پڑے لیکن پھر بھی وہ دور بہت سنہرا تھا اور مسجدیں بھری رہتی تھی. اتنی مسجدیں ایک دور تھا نا اتنی بھری رہتی تھی کہ لوگ اپنا کام دھندہ کر کے
جو بھی ضرورت کا کما لیتے تھے. جس طرح ہم لوگ رات دن کماتے ہیں, ادھر برانچ کھولتے ہیں تو اس شہر میں اس ملک میں جا کر کمند ڈالتے ہیں نوٹ کھینچنے کے لیے, مال کھینچنے کے لیے. تو جگہ جگہ پھر بھی وہ ایک دن اگر مندی آ جائے یا کچھ کہیں رکاوٹ آ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے, اور اس کے لیے دعائیں اور وظیفے کیے جاتے ہیں. یہ وہ دور نہیں تھا. وہ مال کو نہیں, وہ مولا کو, سمجھے, مولا کی محبت کو اہمیت دیتے تھے. کس طرح ہم مولا کے قریب ہو جائیں. ہم لوگ مال کے قریب ہو رہے ہیں اور مال بھی ہم کو ستاتا ہے. کیسا پیچھے دوڑاتا ہے مال. جو مال کا متوالا ہوتا ہے تو مال کے پیچھے تو دنیا بھر میں گھوم بھی رہے نا, پھر بیچاروں کی بعض لاشیں ہی آتی ہیں. مال ہائے مال ہوئے مال کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. ہائے مال. بہرحال یہ کہ وہ مولا کے اتنے چاہنے والے تھے کہ کام دھندا کر لیا حسب ضرورت, اور اس کے بعد مسجد میں آ جاتے تھے. اب مسجد میں آ جاتے تھے اور مسجد میں عبادت میں وقت گزارتے تھے. ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ زندگی تو مختصر ہے, مرنے کے بعد تو عبادت ہو نہیں سکے گی. مرنے کے بعد تو سبحان اللہ کہنے کے لیے ترس جائیں گے. سبحان اللہ, اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے کوئی کہے تو جنت میں ایک درخت بنے گا. اب جس خوش نصیب کے لیے جنت میں درخت بنا تو وہ جنت میں ہی جا کر اس سے استفادہ کرے گا, نفع اٹھائے گا. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمتیں ہیں. یہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ, میں نے سنا آپ لوگوں سے. اب اس میں اگر صرف داد و تحسین کے لیے سبحان اللہ کہا تو یہ ذکر نہ ہوا. یعنی اللہ کے ذکر کے لیے نیت کریں تو ثواب ملے گا. جیسے کہ بعض اوقات مقررین بھی بولتے ہیں, ہمارے مبلغین بھی بولتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو, تو لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. تو اس میں نیت پر ہے معاملہ. اب اگر نیت یہ مبلغ کی یا مقرر کی کہ تھوڑا مزہ آتا ہے, محفل گرم ہوتی ہے, جوش پیدا ہوتا ہے, تو اب جوش پیدا ہو یا نہ ہو ثواب کے لیے وہ نہیں کر رہا, مزہ لے رہا ہو. یہاں تک کہ سبحان اللہ نہیں بولتے تو پھر بولتا کیا سوئے ہوئے ہو, تھکے ہوئے ہو, آواز نہیں نکل رہی تمہاری, تو پھر وہ بیچارے تھوڑا زور لگاتے ہیں. اور بعضوں کا واقعی تھک گئے ہوتے ہیں, بہت دیر تک وہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو پھر پبلک کیا کرے. تو یہ کہ اگر کوئی یہ کہے نا اس طرح مقرر مبلغ کو, نعت خواہ کو سبحان اللہ کہلوانا ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کر لے, اور پھر یہ وضاحت کرے کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے کے نیت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ, اب ثواب ملے گا. اور یہ نیت کروانے کا کہنا یہ ہے نیکی کی دعوت. کاش میرے مبلغین مدنی بیٹے, میرے نعت خوان مدنی بیٹے, اور میرے مقررین جو میرے رہبر رہنما ہیں, سب یہ کہنا شروع کر دیں اگر سبحان اللہ کہلوانا ہی ہے تو اپنی نیت صاف رکھیں کہ میں اپنے مزے کے لیے نہیں کہ مجھے تھوڑا مزہ آ جائے, بلکہ اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر سن کر مزہ آتا ہے تو تو مسلمان کو آنا بھی چاہیے, وہ ایک دوسری چیز ہے, لیکن نفس کا دخل نہ ہو. تو یہ نیکی کی دعوت اگر دیں گے نا اس طرح کہیے اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے کہیے سبحان اللہ, تو یہ نیت کر کے کہیں گے سبحان اللہ تو سب کو جنت میں درخت لگے گا انشاءاللہ سب کے لیے, اور یہ لگوانے والے کو انشاءاللہ بہت سارا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ کہیے اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بات وہ نماز کی چل رہی تھی, اور میں نے یہ کہا کہ پہلے کے لوگ اتنے نیک ہوتے تھے کہ مسجد میں پڑے رہتے تھے. گھر بھی اپنے خیر بال بچوں کے حقوق وہ ادا نہیں کرتے تھے تو کیا ہم ادا کریں گے, یہ سب کرتے تھے. تو وہاں مائیں بھی ایسی نیک, بچے بھی نیک, یہاں تک کہ وہ مسجد کے باہر وہاں
जैसे हमारे यहाँ भी आज इज्तिमा है ना, तो वो होटलों में भी आज स्टॉक ज्यादा होगा खाने पीने की चीजों का, कि भाई यहाँ रात को देर तक रौनक रहेगी। और ठिए भी, ये ठेले वाले भी हो सकता है यहाँ तराप में खड़े होंगे, बन कबाब या बर्गर टाइप की चीजें लेकर। ये होता है, यहाँ भी कोई जलसा होता है, इस तरह का गैदरिंग होती है तो लोग करते हैं इस तरह। तो वहां मस्जिद में चूंकि गैदरिंग होती थी, और ये डेली, हाँ बड़ी रात की बात नहीं कर रहा, डेली, तो वो लड़के बाले जो होते थे वो कुछ खाने पीने की चीजें वहां बेचते थे, और ये लोग घर पर बिरयानियां खाने के बजाय वहीं से रूखा सूखा खरीद कर ये खा लेते और वक्त जाया नहीं करते थे, अल्लाह पाक की इबादत करते रहते थे। तो ये वो दौर था। अब तो तौबा, अब तो फर्ज नमाजें नहीं पढ़ी जाती। इमाम साहब 1 मिनट लेट कर दे, बल्कि 1 मिनट पहले से गर्दन की वर्जिश शुरू हो जाती है। इमाम साहब आए कि नहीं, घड़ी, कभी छत की घड़ी, दीवार की घड़ी देखेंगे, कभी अपनी घड़ी देखेंगे कि कौन सी घड़ी आगे या पीछे। तो झगड़े करते हैं, फिर ऐसे नामुराद लोग होते हैं, बदनसीब होते हैं, अल्लाह के घर में फिर शोर मचाते हैं। अगर इमाम साहब को लेट नहीं आना चाहिए, हालात वाकई ऐसे हैं, लेट नहीं आना चाहिए, लेकिन इंसान है, कभी पेशाब की हाजत हो गई, कोई मसला हो गया जिसकी वजह से ताखीर हो गई, घड़ी आगे पीछे उसकी हो गई, कोई भी वजह हो सकती है, तो लेट 1-2 मिनट हो गए तो हमें सब्र करनी चाहिए। तो अब मस्जिदों में क्या मैंने देखा है कि मस्जिद में लिखा हुआ देखा है मैंने बस जगह पर, कि लिखा होता है कि जमात इस घड़ी के मुताबिक होगी। ये बेहतरीन टेक्निक है, ये लिखना चाहिए, ताकि कोई भी वो बड़े मियाँ झगड़ा करने का मूड बने ना, तो उसको कोई दिखा सके कि इस घड़ी के मुताबिक इमाम साहब सही टाइम पर आए हुए हैं। तो लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो। तो ये अल्लाह के घर में जो झगड़े करते हैं, वो बाहर तो खुदा जाने क्या करते होंगे, वो घर में क्या नहीं करते होंगे, वो झगड़े नहीं कर रहे। अगर कोई सी कमजोरी हो भी जाए तो आदमी सब्र करे, इमाम साहब को समझाना भी है। कोई अगर वाकई वो ऐसा करते हैं, वो आदत बना दी है, तो वो कमेटी के जो लोग हैं, मुतवल्ली साहब हैं, वो नरमी से प्यार से दरखास्त करें। ये नहीं कि मतलब आर्डर करें, आपके नौकर नहीं है इमाम साहब, मुलाजिम नहीं है, आपके मौसिन है, आपको नमाजें पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह देकर आप कौन सा एहसान करते हैं, कौन सा अपने पल्ले से देते हैं जो रोब झाड़ते हैं। इमाम इमाम होता है, इमाम हमारा पेशवा होता है। इमाम के माना पेशवा, रहनुमा, पेशवा, लीडर, सरदार। तो बहरहाल इमाम का भी एहतराम हो, नमाजियों का भी एहतराम हो। सही बात है, हर मुसलमान का अपना अपना एहतराम है और वो होना चाहिए। अगर हम एहतराम मुस्लिम को समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा मदीना मदीना हो जाएगा। तो नमाज की बात हो रही थी कि नमाज तो आज की रात तो बिल्कुल ये अब फाइनल कर लें, जो नमाजों में सुस्ती कर भी रहे थे फाइनल कर लें कि अभी आज मेराज की रात की याद में हम जमा हुए हैं। अल्लाह ना करे कोई नमाजों में कमजोरी थी तो वो दूर करनी है, और आज की इशा से अब कोई नमाज छोड़नी ही नहीं है, जमाअत भी तर्क नहीं करनी बगैर मजबूरी के। वरना यह कि याद रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे, और ये बिगड़ी तो सभी बिगड़े। रोज़े महशर के जहां गुदाज बुवद अव्वली पुरसिशे नमाज बुवद, यानी क़यामत का दिन के जान को पिघला देने वाला होगा, उसमें सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अल्लाह के प्यारे नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। वालिद आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बेकिसी सबब और उज़्र के नमाज तर्क करते हैं, यानी नहीं पढ़ते, और खुदा और रसूल से असलन यानी बिल्कुल नहीं शर्माते, क़यामत के दिन अगर एक नमाज के बदले तमाम दुनिया देना चाहेंगे कबूल ना की जाएगी। और जो
1000 برس رویں گے نجات نہ ملے گی. بہرحال کہ نماز ہے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے. مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت یعنی بالکل چھوڑ دے اس نماز نہ پڑھنے والے کو, اس سے بات نہ کریں, اس کے پاس نہ بیٹھیں, تو ضرور وہ یعنی بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزاوار یعنی اسی لائق ہے. بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیت پیش کی ہے. چنانچہ آپ لکھتے ہیں اللہ پاک پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز ایمان. اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. تفسیرات احمدیہ میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے یہاں ظالمین سے مراد کافرین, مبتدعین یعنی گمراہ و بددین اور فاسقین ہیں. ایک اور حدیث میں سناتا ہوں, بڑے غور سے سننا. بے نمازی کی 15 سزائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا. نمبر 1 اس سے تنگی, اور نمبر 2 قبر کا عذاب دور فرمائے گا. نمبر 3 اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا. نمبر 4 وہ پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا. اور نمبر 5 جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا. اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا. 5 دنیا میں, 3 موت کے وقت, 3 قبر میں, اور 3 قبر سے نکلتے وقت. دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں. نمبر 1 اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی. نمبر 2 اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی. نمبر 3 اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا. نمبر 4 اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی. اور نمبر 5 نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں. نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرے گا. نمبر 2 بھوکا مرے گا. اور نمبر 3 پیاسا مرے گا. اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی. قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں. نمبر 1 اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. نمبر 2 اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی, پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. اور نمبر 3 قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے. ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی. وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں. اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی. وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں, اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں, اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں, اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں, اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں. جب بھی وہ اسے یعنی بے نمازی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا, اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا. قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں. نمبر 1 وہ حساب کی سختی.
نمبر 2 رب قہار کی ناراضی، اور نمبر 3 جہنم میں داخلہ ہیں۔ وضاحت، بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔ شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے، البتہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لیں تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ آج شب معراج کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کمپیوٹر بھی ہے، سبحان اللہ، تو معراجی کمپیوٹر۔ جی آئیے، اور انشاءاللہ ان سے بھی سوال جواب کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو کلام کا بھی سلسلہ شروع رہے گا۔ شب معراج ہے، انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے اور خوب ذکر معراج بھی ہوتا رہے گا۔ پہلے حاجی اسد سے دعا پڑھ لیتے ہیں جی بالکل پڑھ لیں۔ رجب کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی محمد۔ اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان۔ اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان رمضان۔ اللہم اللہم بارک لنا بارک بارک لنا لنا فی رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معراج کمپیوٹر لبائک اس میں ماشاءاللہ۔ بیٹا نام؟ میرا نام محمد عثمان اطاری بن محمد ریحان اطاری ہے۔ عمر؟ میری عمر 6 سال ہے۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، جب آباد میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری سفر میں میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الکریم۔ اچھا، معراج کمپیوٹر اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ کب اور کس دن عطا ہوا؟ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، تمام نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا یونیک معجزہ اعلان نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 جب بیچ شریف کی رات کو عطا ہوا ہے۔ آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ معراج کمپیوٹر، یہ تو بتائیے کہ قرآن کریم میں واقعہ معراج کا ذکر کتنے مقامات پر آیا ہے، اور سفر معراج کا ذکر کس صورت اور کس آیت میں ہے؟ قرآن پاک میں 3 مقامات پر واقع معراج کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا ذکر قرآن کریم میں بڑی شان سے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل یہ آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔
جب معراج کی رات نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف سفر کرایا گیا، اس کی کوئی ایک حکمت بتا دیجئے۔ مسجد اقصی کا ہر پلر اللہ پاک کی برکت میں دعا کرتا تھا کہ ہمیں ہر نبی کی برکت میں سے حصہ ملا ہے، ہمیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ تو اللہ پاک نے ان پلرز کی دعا قبول فرمائی اور انہیں معراج کی رات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ جی معراج کمپیوٹر، اب میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کروں گا، آپ نے بتانا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کون سے آسمان پر ملاقات فرمائی ہے؟ ہاں تو بتائیے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے؟ پہلے آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات فرمائی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پہلے کس نبی علیہ السلام کو اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا معراج کمپیوٹر، سفر معراج میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفے گفٹس عطا فرمائے گئے تھے اس میں سے 3 کے بارے میں بتائیے۔ پہلا، آپ کی امت کو خوشخبری دی گئی کہ جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اللہ پاک اس کی رچی فرمائے گا۔ نمبر 2، آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار فرمایا۔ نمبر 3، استاد نماز کا اسپیشل گفٹ آپ کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا۔ واہ ماشاءاللہ، یہ تیاری کر کے آئے ہیں۔ اچھا عثمان، معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس بات کی اسپیشل ریکویسٹ کی؟ عرض کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ کیجیے گا کہ قیامت کے دن اللہ پاک میرے بازو کو اور بھی زیادہ پھیلا دے تاکہ میں آپ کی امت کو پل صراط سے گزار سکوں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے واقعہ معراج شریف کیوں کرائی گئی، اس کی کوئی ایک حکمت بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی اطاعت سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں، اس لیے جنت کے پتے پتے بلکہ جنت میں ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ معراج کرانے میں اللہ پاک کی حکمت و مرضی یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی عظمت
مرحبا मेराज की किस्मत, मरहबा बुर्राक की किस्मत, मरहबा बुर्राक की किस्मत, मरहबा नबियों की इमामत, मरहबा नबियों की इमामत, मरहबा आका की रिफत, मरहबा आका की रिफत। मरहबा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको आलिम बाबा जानी। इस्लाम बनाए। और जानी, मैं टीचर के लिए दुआ फरमाइए। उस्ताद के लिए मेमन लगते ही है। बहुत बीमार है, अल्लाह शिफा दो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह शिफा दिए। मुझे आपका हाथ चूमने का बहुत दिल है। तसव्वुर में जो करना चाहे कर ले। तसव्वुर जमाऊं तो मौजूद पाऊं, करूं बंद आंखें तो जलवा नुमा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद। इंशाअल्लाह इनको 2600 रुपए पेश किए जाएंगे और इनके वालिद साहब के लिए मदनी बॉक्स पेश किया जाएगा। माशाअल्लाह, इनके वालिद साहब को तो कोई लंबा चौड़ा शुक्राने में तोहफा देना चाहिए। आज बड़ी रात शब मेराज का जश्न है और इनके बेटे को दुनिया ने कहाँ कहाँ देखा होगा। इंशाअल्लाह कोई 12 माह 25 माह का ऐलान हो जाए ना, बेड़ा पार है। वरना 27 जमा 3 दिन ने 1 माह का ही ऐलान कर दे। कुछ तो तोहफा भिजवा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीठे मुर्शिद, आपको शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। ये अर्ज़ करूँगा कि मेराज की रात जब नमाज फ़र्ज़ हुई तो मस्जिदें बाद में बनना शुरू हुई या इससे पहले मस्जिदें थीं, और नमाज फ़र्ज़ होने से पहले वो कौन सी इबादत थी जो की जाती थी, रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। मस्जिदें पहले भी थी, खुद मस्जिद अक्सा में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत की ना मेराज की रात। और काबा शरीफ आदम अलैहिस्सलाम के दौर से मस्जिदें पहले भी थी। और नमाज का अपना वो जो हम पर नमाजें 5 फर्ज हुई ना, उसका अपना एक अंदाज है, हिसाब है। वरना यानी मेराज से पहले जो है वो नमाज तो फ़र्ज थी। बाज़ उलमा ने ये फरमाया 2 नमाजें सुबह शाम, लेकिन आला हज़रत ने फरमाया कि सही ये है कि रात के क़ियाम की फ़र्ज़ियत पर ही दलील है। यानी सिर्फ रात का क़ियाम जो है ये फ़र्ज़ था, बाकी इसके अलावा कोई और नमाज यानी मेराज से पहले फ़र्ज़ नहीं थी। रात का क़याम यानी रात को नमाज पढ़ना, खड़े होकर कुछ भी नमाज पढ़ लेना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक लना बारिक लना फी रजबिन फी रजबिन व शअबान व शअबान व बल्लिगना व बल्लिगना रमज़ान। रमज़ान। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना बारिक लना फी रजबिन फी रजबिन व शअबान व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना बारिक लना फी रजबिन फी रजबिन व शअबान व शअबान व बल्लिगना व बल्लिगना रमज़ान। रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना बारिक लना फी रजबिन फी रजबिन व शअबान व शअबान व बल्लिगना व बल्लिगना रमज़ान। रमज़ान। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रजब शरीफ के आते ही बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। व बल्लिगना रमज़ान। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों सिद्दीक रज़ा ने पढ़ा। जी माशाअल्लाह। वाह भाई माशाअल्लाह। हंजला ने भी याद कर लिया, सिद्दीक रज़ा ने भी याद कर लिया। वाह भाई वाह। हाजी हुसैन ने भी याद किया हुआ है। क्या बात है। सबसे पहले माशाअल्लाह।
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ رجب شریف کے آتے ہی امیر اہل سنت نے نفلی روزوں کے حوالے سے ترغیبات ارشاد فرمائی، دعائیں بھی عطا فرمائی. تو ہمارا شعبہ اصلاح اعمال، ہمارے ذمہ داران نے بھرپور کوششیں کی اور ہمیں آخری اطلاع ملنے تک تقریباً 19,000 سے زیادہ سحری اجتماعات ہو گئے اور مزید اس کام کو بڑھا رہے ہیں. الحمدللہ شعبان المعظم کی آمد ہے اور ہماری اس مجلس نے عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ شعبان المعظم میں 30,000 سحری اجتماعات یہ انشاءاللہ کرے گی اور اس پہ سحری اجتماعات منعقد ہوں گے اور اسلام میں نفلی روزوں کی برکتیں پائیں گے. امیر اہل سنت نے ماہ شعبان المعظم میں سحری اجتماعات منعقد کرنے پر اپنی ڈھیروں دعاؤں سے نوازا ہے. آئیے ہم سنتے ہیں شعبان المعظم میں سحری اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کے لیے دعائے عطار. شعبان کے روزے، اے عاشقان رسول، ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہری یعنی میرا مہینہ فرمایا. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے پھر اسے رمضان سے ملا دیتے. حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو شعبان کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. مجلس اصلاح اعمال کے میرے پیارے پیارے ذمہ داران مدنی بیٹوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو شاد و آباد، پھلتا پھولتا مدینے کے سدا بار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھے. پاک پروردگار آپ کی کوششیں قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کو اخلاص و استقامت کے ساتھ خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی سعادت عنایت کرے. ماشاء اللہ الکریم 23 رجب المرجب 1442 ہجری تک کی کارکردگی کے مطابق آپ حضرات 32,000 سے زائد سحری اجتماعات کا سلسلہ کر چکے. تقبل اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. آپ سکے مدینہ کی ہاتھ جوڑ کر تڑپتی التجا کہ آقا کا مہینہ شعبان یہ بھی روزے رکھنے کا مہینہ ہے، بڑی برکت ہے اس میں، روزے کے بڑے فضائل ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ میرے مدنی بیٹے مل جل کر 30,000 سحری کے اجتماعات پاکستان بھر میں کر لیں. کم از کم 30,000 سحری اجتماعات. ہمت کریں گے تو سب ہو جائے گا انشاءاللہ. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. میری امید کی لاج رکھیے گا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا جو مدنی بیٹا اور مدنی بیٹی شعبان شریف کے مہینے میں سحری اجتماعات کی تیاری میں کسی طرح بھی حصہ لے، اس میں شرکت کرے یا دوسروں کو شرکت کروائے، اسے قیامت میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور اسے بار بار مکہ مدینے کی حاضری عنایت فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو کر بے حساب بخش دے اور ان کے صدقے یہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما. آمین. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ محمد. آپ کے اس طرح سے ترغیب دلانے پر ہمارے ذمہ داران نے نیت کی تھی کہ اگر ہر ذیلی حلقے میں ہفتے میں ایک مرتبہ سحری اجتماع ہو جائے تو یوں تو یہ ہزاروں اجتماعات ہو جائیں گے. تو الحمدللہ ہمارے شعبہ اصلاح اعمال نے کوشش کی تھی. آج تو سب جگہ جمع بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ماہ شعبان میں ہفتہ وار ایک سحری اجتماع اگر ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. ہر ذیلی حلقے میں، ہر ذیلی حلقے. آپ کے ذیلی حلقے میں تو میرا پونڈ لاکھ ہیں نہیں؟ جی جی تو لاکھوں لاکھ ہو جائیں گے. لاکھوں لاکھ ہو سکتے. میرا 30,000 کا تو اس میں گم ہو جائے گا ہدف. ماشاء اللہ روزوں کا جذبہ تو ملتا ہے رجب میں شعبان میں، ان کے اپنے فضائل بھی ہیں. آج بھی اللہ کرے گا تو میں تو سمجھتا ہزاروں نہیں لاکھوں عاشقان رسول اور میری مدنی بیٹیاں بھی روزے رکھیں گی، کل روزہ رکھیں گی انشاءاللہ. ہمارے یہاں تو رجب شعبان پورے مہینے کے بھی روزے رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد ملے گی انشاءاللہ. کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے حاجی امین نے فرمایا کہ ہر ذیلی حلقے میں ہفتہ وار ایک سحری اجتماع ہو جائے، 4 ہوں گے اور ایسے مخیر اسلامی بھائی مل جائیں گے جو آپ کو سحری کا کھانا وغیرہ کی ترکیب کر دیں گے. زیادہ مشکل نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اور یہ ذہن میں رہے جب بھی سحری اجتماع کریں نا، رمضان میں تو فرض ہے روزہ،
عام دنوں میں تو ان دنوں فرض تو نہیں، تو یہ اختیارات لے لیے جائیں اس طرح کے کہ کوئی سحری نہ بھی کرے تو اس کو بھی کھانے کی اجازت، تاکہ کوئی گناہ کر نہ ہو۔ جب اعلان کریں سحری کا تو اس میں ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ اگر آپ کو سحری نہیں کرنی تب بھی آپ یہ لنگر کھا سکتے ہیں، تاکہ وہ گناہوں سے بھی تو بچانا ہمارا مقصود ہے نا۔ یہ ماشاءاللہ معراج گراؤنڈ، جی جی جی، یہ پہلے جو اور نام لکھا تھا میں چونکا، میں نے وہ نام لیا نہیں، تو ماشاءاللہ معراج گراؤنڈ اب لکھ دیا انہوں نے، اورنگی ٹاؤن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب تو اتنا بڑا اجتماع کہ اب فیضان مدینہ میں زیادہ اسلامی بھائی ہیں یا یہ معراج گراؤنڈ میں، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ہاں، اورنگی ٹاؤن یہ غالباً ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ عمارتیں بن گئی ہیں مکہ شریف کی، تو اس میں یادیں ہیں، پہاڑوں پر مکان بنے ہوئے ہیں۔ مکہ پاک میں بھی آپ دیکھیں گے نا تو دور دور آپ کو پہاڑوں پر مکان نظر آئیں گے، یہ یہاں بھی ہیں اورنگی ٹاؤن میں بھی۔ الحمدللہ یہ کہ یہ غریبوں کی بہت بڑی آبادی کے لیے، غریب، متوسط، میڈیم، ان میں دین کا جذبہ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کسی پوش ایریا میں اتنے نہیں جمع کر سکتے، ناممکن سے بھی بڑھ کر کہوں تو شاید چل جائے۔ یہ رات بھر یہ دیوانے مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، میں تو ان کے پاس بہت بار گیا ہوں، بارہا ان کے ساتھ ماشاءاللہ اجتماعات ہوئے ہیں۔ دعوت اسلامی جب شروع ہوئی تب سے میرا آنا جانا یہاں رہا ہے۔ پہاڑ پہ جا کر بھی میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے کسی مسجد میں یا مسجدوں میں، تو الحمدللہ یہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت، اس کے پیارے حبیب کا عشق، الحمدللہ۔ تو اسی طرح یہ سب اگر مدنی قافلوں میں سفر کر جائے نا، سبحان اللہ، شیطان کو بھاگتے بنے گے نہیں، اب کہاں جائیں گے؟ شیطان بولے گی یہ تو اب ساری مسجدیں بھر لیں گے، دوسری بنائیں گے اب تو۔ اور ان کی ٹاؤن کے عاشقان رسول اور جہاں جہاں عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ، یہ اپنی مطلب ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ یہ کرنا ہے، سمجھے؟ کیسا بھی سیزن ہو، کوئی بھی ہو، 3 دن 27 دن آپ کے، 3 دن میرے، یعنی میری درخواست کے، ورنہ اللہ کے لیے کرنا ہے مدنی قافلے میں سفر۔ اور نیک اعمال، یہ رسالہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے آپ کو دیا ہے چھاپ کر، تو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کرے گا تو تقوی کا جام، تقوی نصیب ہوگا، اور عشق رسول کے جام بھر بھر کے پینے کو ملیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے اخلاق بھی سنور جائیں گے اور عادتیں بھی سدھر جائیں گی، اور اللہ کرے گا تو آپ نیکی اور عشق رسول کے حوالے سے پہچانے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اعمال کا رسالہ، بس اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ مارچ میں امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ 2 چھٹیاں آ رہی ہیں کراچی میں، جو ہے عام 21 تاریخ بھی اتوار ہے، اور 23 مارچ جو ہے وہ بھی عام تعطیل ہوتی ہے اور منگل ہے، تو یوں ایک چھٹی ہوگی۔ اور اورنگی کے ہمارے نگران کابینہ نے میسج کیا کہ فروری میں 1500 نے تو سفر کیا تھا، اور مارچ میں ہماری نیت ہے کہ ہم 2600 اسلامیہ کا سفر کرائیں گے۔ ایک جمع کر لیں، 2700 کر لیں، آج 27ویں رات ہے، ٹھیک، اور یہ رجب میں 27ویں سب سے نمایاں ہے۔ ماشاءاللہ 2700، چلو 2700 کر لیں، جتنا آپ 27ویں کے صدقے میں زیادہ ہوگا، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اورنگی ٹاؤن کے عاشقان رسول جو جمع ہوئے ہیں، اگر یہ نیتیں کر لینا، دیکھو نیت نہ ہو تو ہاتھ نہیں اٹھانا، نیت ہے تو بھرپور طریقے پر اس کا اظہار کرے کہ انشاءاللہ 21، 22، 23 مارچ ایک کام مدنی قافلہ انشاءاللہ۔ بلکہ جہاں بھی پورے ملک میں یہ 2 چھٹیاں تو آ رہی ہیں، اتوار اور 23 مارچ کی، پیر شریف کی چھٹی کر لیں آپ، تو 3 دن پورے ملک میں جہاں سے بھی، اور دنیا بھر میں جہاں سے سفر کریں، یا اللہ پاک جو میرا مدنی بیٹا 21، 22، 23 مارچ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے، یا میری کوئی مدنی بیٹی اپنے محرم پر کوشش کر کے اسے سفر کروا دے، تو اس سے پہلے اس کو موت نہ دینا جب تک معراج والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول جمع ہے وہ بھی پیچھے نہ رہیں، اورنگی میں بھی ہے، ملیر میں بھی ہے، ہاں الحمدللہ، کورنگی، ملیر، جہاں جہاں بھی جمع ہے
वो सब और पाकिस्तान में जहां जहां आशिकान रसूल मदनी चैनल के जरिए सुन रहे हैं, ज़रा हर शहर तो नहीं आ सकता ना यहाँ, तो ये सब अपने अपने तौर पर तमाम मेरे जिम्मेदार मदनी बेटे अब ये कि 3 दिन 21, 22, 23 के मदनी काफिले के लिए भरपूर कोशिशें शुरू करें और लिस्टें बनानी शुरू करें। आप खुद भी सफर करें, जिम्मेदारान भी सफर करें, काबीना के जिम्मेदारान, तो रीजन जिम्मेदार, तो अराकीन शुरा। 21, 22, 23 मार्च सिर्फ एक दीनी काम, वो है आपका मदनी काफिला इंशाअल्लाह। जो हाजी अमीन रुकने शुरा है, इन्होंने तो हाथ उठा दिया ना, अब दीगर अराकीन शुरा भी पैगाम दें तो इंशाअल्लाह आपके साथ सब चलेंगे। दूसरे भी नातखान भी हाथ उठा रहे हैं, हाजी हसन भी बाबा मदनी काफिले में माशाअल्लाह। एक नातखान भी अगर ने, हिम्मत 2 नातखान ने हाथ उठाए, नहीं मसरूफ होंगे ना, हसनैन भाई भी माशाअल्लाह। 3 ने हाथ उठाए, 3 ने, अबू बिनतन ने भी हाथ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये 3 हुए, बाकी चलो कोई मसरूफियत होगी, कहीं महफिल के लिए टाइम दिया हुआ ना। हाजी रिजवान भी कैंसल सफर मदीना होता तो कैंसिल कर दें, ये मदनी काफिले के लिए तो कैंसिल नहीं कर सकते ना, अभी से माजरत तो कर सकते हैं ना। कोई किसी इंफरादी और तारीख कोशिश होगा तो मैं आ जाऊंगा। हाजी अमीन की कोशिश से हमको आने ऐलान हो वाले गया है, हमारे मदनी मरकज ने ऐलान कर दिया है कि 21, 22, 23 मार्च सिर्फ एक काम करना है, इंशाअल्लाह मदनी काफिला। हाजी अमीन नाथ खान ने भी इंफरादी कोशिश की। कसौटी है सबकी। हाजी आसिफ के लिए इंफरादी कोशिश की हाजी अमीन नाथ खान ने। सुभान अल्लाह, तैयार हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी आरिफ भी तैयार हो गए। अच्छा, हाजी आसिफ तैयार हुए तो ये भी तैयार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब सारे तैयार हो गए इल्ला वाहिद। हाजी अमीन तैयार है? आए अमीन भाई। इल्ला वाहिद मैंने कहा ना, मुझे तो वो है ना जो आई उजर रखी है हाँ मदनी काफिले में जो उजर है इंग्री को जो कह लो मदीने और इंग्री के वही नो एयरपोर्ट ते नहीं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इंशाअल्लाह आई भी बेटा निकलो। बात है सब निकले तो आप ये नातखोन हमारी शख्सियत है, ये कोशिश करेंगे तो खुद ही मदनी काफिला ये बना लेंगे यार अपने साथ। इनके लिए शायद ज्यादा दुश्वार ना हो। अराकीन शुरा बड़ी सजा की जिम्मेदार है, ये तो बसें भर सकते हैं, इनके लिए शायद ज्यादा दुश्वार ना हो, बस करने वाले बने, काम ही काम है। होंगी हल मुश्किलें पाओगे राहतें, होंगी हल मुश्किलें पाओगे राहतें, कर्ज होगा अदा काफिले में चलो, कर्ज होगा अदा काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में एक रिसाला पढ़ने सुनने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं और जुमेरात इज्तिमा में भी इसका ऐलान होता है ताकि उसको ख़रीदा जाए। और जुमा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है, तो इस दिन को बांटेंगे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ये रिसाले अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर भी मौजूद हैं। आने वाली जुमेरात आने वाले हफ्ते को जिस रिसाले का ऐलान होगा, और ये रिसाला हर हफ्ते इस्लामी भाई पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपनी कारकर्दगी जमा कराते हैं, इसके लिए अमीर अहले सुन्नत पढ़ने सुनने वालों को अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। तो आने वाले हफ्ते को जिस रिसाले का ऐलान होगा, आइए उसके लिए सुनते हैं दुआए अत्तार। नाचना, मजाक उड़ाना, ताली बजाना नाजायज और गुनाह है, मौसीकी सुनना भी हराम है। या अल्लाह पाक, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला ड्राइवर की मौत पढ़ या सुन ले, उसको ईमान और आफियत के साथ मदीने में जलवे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहादत और जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 14 मार्च को होने जा रहा है शोबा इस्लाह आमाल की जानिब से एक इज्तिमा आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में, जिसमें
اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار اسلام بھائی شامل ہوں گے. نگران شورا حاجی عمران اتاری مدظر اللہ العالی سنت و برا بیان فرمائیں گے. آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. ایمان کی بربادی کے لیے کوئی بڑا گناہ ضروری نہیں ہے. گناہوں کے تو کئی ایسے امراض ہیں جو ایمان لے لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم لوگ ڈراتے ہو. میں یہی تو کہتا ہوں یار ڈراتے مگر آپ ڈرتے ہی تو نہیں. ذہن بنائیں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. میرا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. ہمیں نیکیاں کرنی ہے, پرہیزگاری اختیار کرنی ہے, گناہوں سے بچنا ہے اللہ کی رحمت پانے کے لیے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دے. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ آگے بڑھے تو صحیح, علم و عمل کے ساتھ آگے بڑھے تو صحیح. نفس و شیطان نے ہم پر غلبہ کیا ہے, ایسا دبوچا ہوا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا ہم نے کوئی ایسوپیس بنائی ہیں؟ سوچوں کی صفائی, نیتوں کی صفائی, یہ بہت ضروری ہے. علم عمل اور تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر بن کر عشق رسول و خوف خدا کے ساتھ آئے میدان عمل میں. انشاءاللہ دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت و بھرا بیان, بالخصوص شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ داران اور بالعموم تمام عاشقان رسول کے لیے 14 مارچ 2021 بروز اتوار دوپہر 3 بجے براہ راست مدنی چینل پر. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. باپا جان ابھی ہمارے نعت خواہ عظیم بھائی اور مدنی رضا بھائی نے بھی یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. مرحبا. اور میں نے بھی پکی نیت کی ہے, انشاءاللہ میں بھی کروں گا. اور اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ ہمارا جو واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کا نعت خوانوں کا گروپ ہے, اس میں بھی انشاءاللہ یہ پیغام دے دیں گے تو سب نعت خواہ انشاءاللہ ان تاریخوں میں سفر کریں گے. یہ برابر پیغام دینا پڑا کیونکہ نعت خواہ سن تو نہیں رہے ہوں گے نا. جی مصروف ہوں گے ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ اس کوئی بھی نعت خوان مدنی بیٹا محروم نہیں رہنا چاہیے ان 3 دن کے لیے. 21, 22, 23 مارچ ایک کام مدنی قافلہ انشاءاللہ. دیگر اراکین شورا اور ذمہ داران کی طرف سے بھی نیتوں کا پیغام آ رہے ہیں. الحمدللہ چھٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہر مہینے 3 دن سفر ہوتا رہے تاہم چھٹی سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ تعداد بڑھ جاتی ہے, کوشش کرنے سے ہوتا ہے. ہماری مدنی قافلہ مجلس کو اللہ سلامت رکھے. اس نے پورے 12 ماہ کا جدول ذمہ داران کو دیا ہوا ہے, جہاں جہاں چھٹیاں آ رہی ہیں اس کے حساب سے کہ کہاں یہ مدنی قافلوں کی ترکیبیں بنانی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی اسلام بھائی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اب مدنی قافلہ مجلس کافی فعال ہو چکی ہے. ایک دور تھا کہ صحیح بات ہے ہم ترستے تھے, مجھے تو پتا نہیں, میں مطلب ترستا تھا کہ یار یہ چھٹی کا دن آئے اور ہم ترغیب دیں اور اسلام بھائی سفر کریں اور کوئی مطلب. پھر جب مرکزی مجلس شورا بن گئی اور ماشاءاللہ کام کی تقسیم بڑھ گئی اور کام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا تو اللہ کی رحمت سے اب تو آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. اتنے مدنی قافلے سفر الحمدللہ. اللہ میری مجلس مدنی قافلہ آمین آمین کی قبر ٹھنڈی کرے. کیا بات ہے مدنی, آمین یا رب العالمین. ان کے صدقے میری بھی قبر ٹھنڈی ہو, آمین, آپ کی بھی, آمین آمین, سب کی آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ یہ ہمارے جو 2 اہم ترین شعبے دعوت اسلامی کے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اصلاح اعمال کی جو مجلس ہے, مجلس اصلاح اعمال, اور ایک یہ مدنی قافلہ, اور اسی کے تحت ہوتے کورسز. یہ 2-3 مجلسوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ کی رحمت سے اس سے جو نیکی کی دعوت عام ہوگی اور تقوی اور پرہیزگاری والا جو معاملہ عام ہوگا نا, تو رب کی رحمت سے گناہوں سے نجات ملتی چلی جائے گی. تو تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ مدنی قافلہ مجلس اور مجلس اصلاح اعمال, نیک اعمال کا جو ہماری مجلس ہے اصلاح کرنے کی, تو اس کو اور جو مجلس کورسز ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں اور ان کی تاریخوں پر کورسز اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور ہر ماہ کی 1 تاریخ کو آپ اپنا رسالہ جو نیک اعمال کا جائزہ لے کر جمع کرائیں. اللہ کی رحمت شامل رہی تو مزید ترقیاں ہوں گی اور برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ کریم ساری مجلسوں کو آباد رکھے, ساری مجلسیں مدنی قافلے میں سفر کریں کہ سب اپنی اپنی جگہ پر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اور یہ سارے مل کر ہی تو یہ جمع جو ہو گئے تو خالی کوئی سوشل میڈیا پر اعلان دینے سے تھوڑی ہوگا.
یہ بھر بھر کے گاڑیاں لاتے ہیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اجتماعات بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس میں ہر مجلس کی نمائندگی موجود ہوگی. الحمدللہ. یہ بابا یہ خصوصیت میں آپ کو عرض کروں، جیسے بھی کورنگی یہ ہم دیکھ رہے ہیں معراج گراؤنڈ اورنگی ٹاؤن میں ہے، اس طرح اور بھی مختلف جگہوں پر. اچھا ان کو پتہ ہے کہ آپ وہاں نہیں ہیں، اور یہ مدنی چینل پر گھر میں بھی نہیں ہے، مگر دعوت اسلامی کے چھتری کے نیچے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جمع ہو گئے. یہ دعوت اسلامی سے ان کی کتنی پیاری محبت ہے. بے شک بے شک. الحمدللہ کمال ہے کمال. دعوت اسلامی نے یار الحمدللہ رنگ پور دیا، تقدیریں بدل کے رکھ دی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. ورنہ یہ نوجوان یار کہاں کسی کے ہاتھ میں آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں آتے. لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں یا گراؤنڈ میں بھی تو اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور رات کتنی گزر گئی. نہیں تو بڑی راتیں ہم نے دیکھی ہے ایک دور میں، وہ سائیکلیں چلاتے تھے، اور پہلے سائیکلیں ہوتی تھی، اسکوٹریں اتنی نہیں تھی، تو ساری رات سائیکل اور یہ رونق، اور پھر 15 شعبان میں پٹاخے پھوڑنا. لیکن اب بھی خیر پھوڑتے ہیں پٹاخے. سائیکلیں تو اب نہیں چلتی ہوں گی، شاید اسکوٹریں چلتی ہوں گی سائلنسر نکال کے. لیکن ان میں کچھ نہ کچھ بہتری میں سمجھتا ہوں آئی ہے کہ لاکھوں نوجوان جو ہے نا ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں ہٹ گئے دعوت اسلامی کی کوششوں کی بدولت. الحمدللہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. روزوں کا زور، رمضان کے روزوں کا زور بھی جو ہے نا یہ بڑھانا ہے آپ کو. روزے رکھنے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں سمجھتا ہوں گی، لیکن پھر بھی جو نہیں رکھتے ان کو بھی تمام عاشقان رسول جو ہے نا یہ کوشش کریں. گھر میں اگر کوئی بھائی نہیں رکھتا، کوئی بہن نہیں رکھتی، یا محلے میں کوئی دوست برادر جاننے والے رشتہ دار نہیں رکھتے، ان کو بھی آپ نے رمضان شریف کے روزوں کے لیے راضی کرنا، آمادہ کرنا ہے کہ رمضان کے روزہ فرض ہے. جان بوجھ کر ایک روزہ بھی اگر ترک کر دیا تو جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. اس لیے وہ سب روزے رکھیں انشاءاللہ. شب براءت آ رہی ہے، اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ابھی سے مطلب گناہوں سے بندہ سچی توبہ کر کے نیکیوں میں مزید آگے بڑھ جائے. خوب نیکیاں. یہ جو 21، 22، 23 مارچ کو جو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی دعا اور اعلان سے امید ہے کہ اس میں ہزاروں کا اضافہ ہو جائے. حسن ظن ہے میرا. اگر اس میں اگر آپ مناسب خیال فرمائے تو فرض روزے رکھنے کی جو تحریک ہے، اگر یہ مدنی قافلے اس تحریک کو لے کر اگر چل پڑیں، اور یہ جہاں جہاں کے مدنی قافلوں میں درس و بیان ہو، اور فرض روزے رکھنے کی تحریک پر اگر ان کی کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہونا، تو یہ جو بہت جو فرض روزوں کی جو کوتاہیاں ہیں اس کو کچھ کور کیا جا سکتا، کوشش کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ مدنی چینل پر ہمارا پچھلے دنوں مدنی مشورہ ہوا ہے کہ ہم پورے شعبان المعظم میں کوشش کریں گے فرض روزے رکھنے کی تحریک کو، روزوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مدنی چینل، میڈیا، سوشل میڈیا، ان تمام تر مدنی قافلے، ان سب کو ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں مصروف کریں کہ کسی صورت یہ جو ایسا ماحول ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر کہ جیسے بدقسمتی کے ساتھ اگر میں کہوں کہ جیسے وہاں رمضان مبارک کی کوئی جیسے کہ وہ ترکیب جیسے ہوتی ہی نہیں ہے، ہوٹلیں کھلی ہیں، لوگ تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ کی پناہ. تو اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کو اللہ نے بڑی برکت دی ہے، نوازا اللہ نے دعوت اسلامی کو. معاشرت کے مبلغین جاتے ہیں، نگران وغیرہ، کوشش کریں تو یہ خرابی کو بھی کسی حد تک ہم دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو فیضان رمضان کا مطالعہ بھی شروع کر دیں، رمضان تک اس کو پوری کر لیں، اور اپنے ساتھ فیضان رمضان ہر قافلے میں ہو، اور کیا بات ہے، خاص خاص جگہ سے مضمون نکال کر اس کا درس آپ جگہ جگہ دیں 3 دن کے مدنی قافلے میں. اور وہ جو پرچہ اپنا جو ہے روزہ نہ رکھنے کا جو وبال ہے، نام اس پرچے کا عنوان تو بھول گیا ہوں میں، تو وہ پرچے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر رہے ہیں، زیادہ مہنگے نہیں ہیں، میرا خیال 1 روپیہ عادیہ ہوگا اس کا. جی اب اس پرچے کی بات جو رمضان کی بے حرمتی اور جو مولا علی کا جو ارشاد رضی اللہ تعالیٰ بہت پاورفل، مطلب یہ بہت زبردست موضوع تھا. یہ آپ یہ لے لیں ساتھ، ہزاروں لے لیں، سینکڑوں لے لیں، حسب حیثیت. اس میں دعوت اسلامی کا چندہ تو یوز نہیں کیا جاتا، جیب سے ہی کرنا ہوتا ہے. تو اسلامی بھائی ہوں گے ایسا جو کوئی 50 دے دے گا، 100 آپ کے لے لے گا، یہ خرید لیں آپ. اور مکتبۃ المدینہ والوں کو عرض کروں گا کہ یہ جو 21 مارچ سے پہلے یہ کل سے ہی اس کی کوئی چھپائی پر کوئی ترکیب بنا لیں تاکہ یہ مدنی قافلے والے خرید سکیں. اور مخیر اسلامی بھائیوں کو بھی عرض کروں گا جو سن رہے ہیں مجھے، وہ بھی چاہیں تو اپنے ذمہ داروں کو، جو ذمہ دار ہو واقعی جن کو آپ جانتے ہیں، ان کو ترکیب بنا دیں کہ اتنے میری طرف سے آپ
बंटवा दो, तकसीम करवा दो, तो यूं भी सहूलत हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह लाखों पर्चे बटेंगे। ज़ाहिर है ये सब समझाने से तो होता है ना, सबको पता होता है नमाज फर्ज है, लेकिन बेशुमार लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, वो अब पढ़ रहे हैं, समझाने से, प्यार देने से, और इन पर इनफिरादी कोशिशें, इज्तिमाई कोशिशें करने से। ये पर्चा बटेगा, अल्लाह करेगा तो लरज उठेंगे लोग, और जो जिनके नसीब में होगा वो रोजा रखेंगे रमजान का, अल्लाह ने चाहा तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि रमजान है, आ रहा रमजान है, आ रहा रमजान है, फिर से आ रहा रमजान, जल्दा रमजान है, आ रहा रमजान है, आ रहा रमजान है, आ रहा रमजान है, मरहबा सद मरहबा, फिर आ रहा रमजान है, मरहबा सद मरहबा, फिर आ रहा रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है, आ रहा रमजान 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 के जाऊं रमजान, तू अजीम शान है, तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अजीम शान है, हक दाता नाज़िल हक ताला, तुझ में नाज़िल हक ताला ने किया कुरान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, जल्दामदे रमजान है, जल्दामदे रमजान, रोज़ादारो झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा, रोज़ादारो झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा, खुल्द में होगा तुम्हें, खुल्द में होगा तुम्हें, ये वादा रहमान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पर्चे तकसीम करने का जो ऐलान फरमाया, हैदराबाद से हमारे जिम्मेदार ने पैगाम भेजा, 27,000 ये पम्फलेट जो इंशाल्लाह तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। एक इस्लामी मैंने 12,000 पम्फलेट जो वो पेश किए हैं आपको। माशाअल्लाह, मेरे वकील के हिस्से से कब्जा करके ठीक आप इनको, मगर मुझे मेरे लिए दिए इन्होंने, जी जी, ये दे देना। अच्छा, 12 लेके अब आप वकील के हिस्से से लेकर तरकीब बना ले इसकी तकसीम करने की, काफिलों में थोड़े थोड़े दे देंगे तो बटेंगे। और भी अगर आप देंगे तो मौका अच्छा है सवाब कमाने का, सस्ता सौदा है। हस्बे तो